ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہمارا جو صفات کا ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب جب آپ لیسن سناتے ہیں، جیسا کہ کل آپ نے لیسن سنایا گروپس میں، تو جن اسٹوڈنٹس کا میں نے لیسن سنا اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب آپ جو مسٹیک کرتے ہیں، اور پہلے بھی جو مسٹیکس تھی آپ کی، اب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس صفت کو پروناؤنس نہیں کر رہے، آپ کی یہ صفت جو ہے اس حرف کے اندر سے غائب ہے یا کم ہے یا ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس اے بگ بینیفٹ کہ ہم اس ٹاپک کے ذریعے سے الحمدللہ اس علم کے ذریعے سے اس قابل ہوئے کہ ہمیں اب یہ بھی ریکگنائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم اس حرف کو کیسے ادا کریں، اور آئی ایم شیور کہ یہ چیز ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری جو ادائیگی کلام ہے، ادائیگی تلاوت ہے، اس میں بھی بھرپور اس طرح کی ترقی ہو اور ہمیں اس میں اضافہ ہو اور اس میں سمجھ آئے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک اور بات کروں گی کہ کافی دنوں سے آپ کا لیسن جو ہے وہ گروپ میں سنا نہیں گیا تھا، تھیوری کا کام چل رہا تھا لیکن تلاوت جو تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے کل تلاوت سنی ہے، آج تلاوت سنی ہے آپ کی، تو تھوڑا سا میں ڈسارڈ ہوئی ہوں کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ تو ایک چیز میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ واقعی جو ہے وہ تلاوت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ڈیلی نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا پختہ قاری ہو، چاہے کتنے سالوں سے اس نے پڑھا ہوا ہو قرآن پاک، لیکن پھر بھی یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کو ڈیلی جو ہے اس کی پریکٹس جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ شاید قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کی پریکٹس نہیں کی جس طرح سے آپ ڈیلی سنانے کے لیے کرتے ہوں گے، تو بہت سے اسٹوڈنٹس کی تلاوت میں کمی آ چکی تھی۔ تو اتنا یہ کنٹینیوسلی اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ واقعی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ایک دن کا گیپ نہیں دینا چاہیے اس میں کہ آپ لوگوں کا ڈیلی سنا جائے، اس کی بتائی جائے، لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے، ٹیچر کی کاؤنسلنگ جو ہے، ٹیچر کی نگرانی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پر جاری رہنی چاہیے، لیکن جب اسٹوڈنٹ اس شعور کے ساتھ اس چیز کو جان لے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، تو میرا خیال ہے کہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو خود اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، ڈیلی پریکٹس کرنی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا میں لیسن سن رہی تھی تو ان کے پڑھنے میں کوئی پوٹینشیل نہیں آ رہا۔ اٹس کامن کیا تھا، کامن مسٹیک کیا تھی؟ وقف، کہ ان کا جو وقف ہے وہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جب سے ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، کوئی ایسا دن ہے جب آپ کو وقف کے بارے میں نہ بتایا ہو، لیکن اسٹوڈنٹ پھر وقف کے بارے میں اتنی کامن مسٹیکس کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ غور سے نہیں بات سنتے، توجہ نہیں دیتے، یا لاپرواہی کرتے ہیں، یا بات پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اہم نہیں سمجھتے۔ تو بس اس کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس رہیں، اچھے سے پڑھیں، وقف، رولز، ان چیز کی پریکٹس کریں، خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی آپ کو لاپرواہ نہیں ہونے دیا جاتا، تو آپ لوگ جب سبق سناتے ہیں تو آپ کی تلاوت میں لاپرواہی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کانشیس رہیں اور محنت کریں انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ جب تلاوت ہوگی تو اس میں مزید اور باتیں بھی ڈسکس کریں گے ہم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹیشن کے لیے ٹاپکس جو آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
تو لیکن یہ دیکھیں کہ تھیری اور تلاوت یہ دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھیری جو ہے اس کو ہم پیچھے کر دیں اور تلاوت کو آگے لے کے چلیں. ماشاءاللہ آپ کو دونوں طریقوں سے قابل کیا جا رہا ہے، دونوں چیزیں آپ نے اچھے سے سیکھنی ہے. تھیری میں ماشاءاللہ آپ اچھے ہو گئے ہیں اور تلاوت میں آپ لوگ پھر ڈھیلے ہو گئے ہیں. دونوں چیزوں میں اپنے آپ کو امپروو کریں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے ٹاپک سے. اور ٹاپک ہمارا چل رہا تھا جیسا کہ صفات. الحمدللہ صفات کا جو پہلا پیئر ہے وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کا اچھے سے یاد بھی ہو گیا ہوگا، اس کا مجموعہ. اور بائی نیم ہمس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جہر کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پھر کل جیسا کہ ٹیسٹ کے اندر یہ کویشچن کیا گیا تھا، چند حروف بتائے گئے تھے، ان میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا تھا کہ کس حرف میں کون سی صفت ہے. آئی تھنک اس پریکٹس سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیسے ایک حرف کی سلیکشن کرنی ہے. اور جن لوگوں کو مجموعہ یاد ہے ان لوگوں کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے. دوسری چیز کہ اگر مجموعہ یاد ہے وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا، جب آپ حرف کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ شعوری طور پہ آپ کو پتہ ہو کہ اس حرف میں سانس جو ہے وہ تھرو کر رہا ہے یا وہ ماؤتھ سے آؤٹ کم کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ اس میں ہمس ہوگا. یہ آپ کا غور و فکر بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. صرف مجموعہ یاد نہیں بلکہ اس حرف کی ادائیگی سے آپ کو اندازہ لگانا بھی آنا چاہیے کہ واقعی اس حرف کو ادا کریں تو سانس بلو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اپنی کاپی پینسل کھول لیں. اب ہم سیکنڈ پیئر پہ آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم سیکنڈ پیئر کریں گے. سیکنڈ پیئر کا تعلق دیکھیں گے، اس کا میننگ دیکھیں گے، اس کا مجموعہ دیکھیں گے، اور پھر ہم کچھ حروف لے کے اس میں سے سلیکشن دیکھیں کس حرف میں کون کون سی صفات ہیں. ٹھیک ہے، آر یو ریڈی فار دس؟ سب سے پہلے ہمارا جو پیئر ہے مطلب ہمس اور جہر، یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے. اینڈ سیکنڈ پیئر ہمارے پاس ہے، اس کا نیم آپ لکھیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جہاں جس پیج پہ، وہ پیج آپ نے ضرور خالی رکھنا ہے. 1-2 پیج آپ نے خالی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں لائن بھی میں نے آپ سے لگوائی ہوئی تھی. تو سیکنڈ پیئر جو ہے آپ نمبر دے سکتے ہیں سیکنڈ کا، اور آپ لکھیں رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ. سب سے پہلے آپ لکھیں گے سیکنڈ میں شدت. لفظ ہے شدت، شین ڈالتا شدت. اور دوسری جانب لکھیے رخوت، را خا واو تا، رخوت. ٹھیک ہے، شدت، رخوت. چلیں جی، یہ الحمدللہ لکھ لیا آپ نے. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کا میننگ کیا ہے. شدت جیسے کہ اپنے نام سے واضح ہو رہی ہے. آپ نے تشدید پڑھی ہے، آپ نے مشدد پڑھا ہے، آپ نے شدت کا لفظ عام جو ہے عام زبان میں بھی آپ نے یہ لفظ بولا ہوا ہے. بڑی شدت کی گرمی ہے، بڑا شدید موسم ہے، ٹھیک ہے، یا بڑا شدت سے اسے بخار ہوا ہے. تو ایک سٹریس لیول اس میں فیل ہو رہا ہے، شدت بہت زیادہ. کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے جس کی انٹینسٹی جو ہے اس کی ہیوینس فیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ ہے، کثرت سے ہے. دوسری طرف ہے رخوت. رخوت جو ہے رخاوا سے نکلا ہے، رخاوا. رخوت جو ہے وہ کہتے ہیں نرمی کو، سافٹنس، نرمی. شدت کو کہتے ہیں سختی کو کہتے ہیں، رخوت کہتے ہیں نرمی کو. ساتھ میں بریکٹس میں آپ چھوٹے یہ 2 نام بھی لکھ دیں، آپ لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. سختی اور نرمی، ٹھیک ہے، شدت اور رخوت، سختی نرمی. سختی نرمی اب کوئی اور پیر نہیں ہے، یہ ان کے ناموں کا مطلب ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ کو ان کے میننگز جو ہے وہ کلیئر ہو گئے کہ شدت کا مطلب کیا ہے، رخوت کا مطلب کیا ہے. اور جہاں ہم نے انٹروڈکشن لیکچر دیکھا تھا، جہاں انٹروڈکشن دیا تھا آپ کو میں نے صفات کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ انشاءاللہ آپ پیئرز میں اپوزٹ دیکھیں گے، دن رات، صبح شام، آگے پیچھے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اپوزٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس میں بھی دیکھیں گے، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ اب سیکنڈ کیا چیز آپ نے اس کے بارے میں سیکھنی ہے، اس کے اندر اس کا تعلق کیا ہے، اب وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پیر میں تعلق دیکھا تھا نا ہم نے کہ ہمس کا تعلق سانس کے جاری ہونے سے تھا، اور جہر کے اندر کیا تھا، آواز کی بلندی۔ پھر میں نے آپ کو انٹر کنیکشن بتایا تھا ان کا، کہ جب سانس نکلتا ہے تو آواز نیچے ہوتی ہے، اور جب سانس بند ہو جاتا ہے، کم نکلتا ہے، تو آواز اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کو۔ اسی طریقے سے شدت اور رخوت کو بھی ہم انٹر کنیکٹڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا انٹر لنک کیا ہے۔ جب کسی بھی حرف کی ادائیگی جو ہے مخرج سے ہوتی ہے نا، حرف مخرج سے ادا ہوتا ہے نا، جب مخرج کے اندر کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہوتی ہے وہ اس میں سختی سے ایسے ٹھہر جاتی ہے، ٹھیک ہے، آواز سختی سے ٹھہر جاتی ہے۔ تو اٹس مین کہ اس حرف کے اندر سختی ہے، شدت ہے، کیونکہ وہ مخرج کے اندر آ کر ٹک گئی ہے، رک گئی ہے، آگے نہیں گئی، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں شدت ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کوئی چیز تھرو کی ہے، پھینکی ہے، آگے سے فوراً کوئی اس کو روک دیتا ہے ایسے، تو وہ جو روک لگتی ہے وہ نرمی سے لگتی ہے کہ شدت سے لگتی ہے؟ ڈیفینیٹ وہ سختی سے، شدت سے آگے ویسے روک دیتی ہے، تو اس چیز کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس طرح جب کوئی مخرج میں جب کوئی ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو وہ مخرج میں، جب وہ مخرج سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہ آواز وہاں پر رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے۔ جب آواز رکے گی تو اس میں سختی آئے گی، جب آواز آگے چلی جائے گی تو اس کی سختی ختم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، ہوا چل رہی ہو، آپ نے دروازے پہ کرٹن لگایا ہوا ہے، ہوا کراس کرے گی، پردہ ہلے گا، کیونکہ پردہ جو ہے وہ ہلکی چیز ہے۔ جب آپ زور سے وہاں پر دروازہ بند کر دیں گے، ہوا کا پریشر اندر نہیں آ سکے گا، کیوں؟ کیونکہ دروازے نے سختی سے وہاں پہ روک لگا دی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ جو صفت شدت ہے یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی حرف مخرج کے اندر زبردستی سے، سختی سے رک جاتا ہے تو آواز وہاں ٹھہر جاتی ہے، اور آواز بھی بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ سانس رک جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیے سیکنڈ پیئر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شدت میں جو سانس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جب سانس رک جاتا ہے تو آواز میں سختی اور بلندی دونوں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہر میں تو صرف بلندی تھی، شدت میں سختی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلے، یہ باتیں آپ نے لکھنی ضرور ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، رخوت جو ہے وہ نرمی ہے، اور نرمی جو ہے وہ کہاں نرمی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹ مخرج میں نرمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حرف کی ادائیگی مخرج سے ہوتی ہے، اور مخرج میں حرف کو ادا کرتے ہوئے نرمی ہوگی۔ اب وہ نرمی کیوں ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل، اس لیے نرمی ہوتی ہے کہ سم ٹائم جو حروف آپ ادا کر رہے ہیں نا، اور مخرج پتہ کیا ہوتا ہے؟ مخرج میں ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں تو مخرج بن رہا ہے۔ فار ایگزامپل، کہ آپ جب یا پڑھتے ہیں، یا تو آپ کی زبان کا وسط اوپر تالو سے لگ رہا ہے، تو دو چیزیں ہیں نا، وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر والا تالو، اب یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مخرج بن رہی ہیں، آپس میں ان کا کنیکشن ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سم ٹائم رخوت ان حروف میں ہوتی ہے
کہ جن حروف کو ادا کرتے ہوئے جب دو حصے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے میں نرمی ہوتی ہے. یہ پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ ان حروف میں نرمی کیوں ہے, ان حروف میں رخوت کیوں ہے, تو آپ بتائیں گے کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ان کے مخرج میں جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کے ملنے میں نرمی ہے, اس لیے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے نرمی سے ادا کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں ذال ادا کریں. اب آپ کو پتا ہے کہ ذال کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کناروں پر لگے گی تو ذال ادا ہوگا. اب ذال جو ہے اس میں نرمی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں پڑھتے, ذال نہیں پڑھتے, وہ ہم غلط پڑھتے ہیں, وہ زا ہے. یہ ذال, 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 نرمی ہے نا. اب دیکھیں اس زبان کی جو نوک ہے کتنا تھوڑا سا پارٹ ہے اس کا, اور دانتوں کے کنارے, ٹھیک ہے, تھوڑے سے پارٹس ہیں جو آپس میں ایسے ٹچ کرتے ہیں. تو جب پارٹس آپس میں تھوڑے سے ٹچ کر رہے ہیں تو سختی کہاں سے آئے گی, ڈیفینیٹ نرمی ہوگی. یہ ہے اس کی لاجک, ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری ڈیٹیل شدت اور رخوت. میں نے آج آپ کو ان کا تعلق سمجھایا ہے, میں نے آپ کو میننگ بھی سمجھا دیا ہے. اب ہم تیسری چیز کی طرف آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مخرج ان کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے آپ کو کہ ہمیں پیئر میں ایک پارٹ کا مجموعہ یاد کرنا ہے, دوسرے حروف آٹومیٹک جو ہے وہ اس میں فال کریں گے. تو ہمیں صرف اس کا دیکھنا ہے مجموعہ. کس کا دیکھیں گے؟ شدت کا دیکھیں گے. جو باقی حروف بچ جائیں گے اور رخوت میں خود بخود چلے جائیں گے. تو اس کا مجموعہ میں آپ کو لکھواتی ہوں. اس کا مجموعہ آپ نے لکھنا ہے, میں مجموعہ بولوں گی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے لفظ لکھیں گے آپ اجد. اچھا آپ نے میں تو حرکات کے ساتھ بول رہی ہوں, آپ ابھی حرکات نہ لکھیے, آپ لکھیے حمزہ الف کی صورت میں, ساتھ میں لکھیے جیم دال جد, تو یہ بن جائے گا اجد, ٹھیک ہے. یہ ڈسکشن میں دیکھ لیجیے, سریہ باجی لکھ رہی ہیں اجد. قاف 2 ڈاٹس والا اور ساتھ میں لکھیے طا قطن. اگر حرکات ڈالیں تو یہ بنے گا قطن, ویسے تو یہ قط لکھا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہے تیسرا لفظ بکت, با کاف تا, بکت. اب اس کو ان تینوں حروف کو جب ہم حرکات کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا اجد. جد, جیم کے نیچے زیر ہے, اجد. قطن, طا کے نیچے 2 زیر ہیں, کسرتین. اجد, قطن, بکت, بکت, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پروننسیشن بھی بتا دی ہے, مجموعہ بھی لکھوا دیا ہے. اب آپ دیکھیں حمزہ جو ہے, آپ کو جب بھی آپ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں, آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, میں کتنا کہتی ہوں حمزہ کو سختی سے پڑھیں, حمزہ کو سختی سے پڑھیں. سٹاپ بھی کرنا ہو تو حمزہ کو سختی سے پڑھ کے اس کو سٹاپ کریں, ویسے بھی آپ نے تلاوت میں پڑھنا ہو تو سختی سے پڑھیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میرے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 63. اس کا سٹارٹ ہے امن یہدیکم. اب یہ دیکھیں حمزہ ہے نا, قرآن پاک کھول کے فوراً اس لفظ پہ آ جائیے, ساتھ ساتھ چلیں. تو یہ ہے امن یہدیکم. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں گے, جیسے کہ یہاں پیچھے آیت ختم ہوتی ہے قلیلا ما تذکرون, امن یہدیکم, نرمی سے. تو یہاں پر یہ نرمی نہیں ہے, سختی ہے. امن یہدیکم. اس لیے آپ کو جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حمزہ کو سختی سے پڑھیں. تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر شدت ہے, صفت شدت ہے. آیت نمبر دیکھیے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 دیکھیے. تو یہ کیا ہے
فَأَنبَتْنَا بِهِ. اب دیکھیں حمزہ زبر نون ساکن اسٹوڈنٹ جب اس کو حمزہ کو نرمی سے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں فَأَنبَتْنَا فَأَنبَتْنَا. تو یہ ہے فَأَنبَتْنَا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب دیکھیں آیت نمبر 60 میں دیکھیے وَأَنزَلَ لَكُمْ وَأَنزَلَ لَكُمْ. یہ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے وَأَنزَلَ لَكُمْ وَأَنزَلَ لَكُمْ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے شدت، صفت شدت حمزہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جیم ہے دوسرے والا، تو اسی کے اندر دیکھیں آیت نمبر 61 دیکھیں سورۃ النمل. وَجَعَلَ لَهَا اس میں ایک سختی ہے وَجَعَلَ لَهَا. اور جیم کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا وسط جب اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو دونوں جو پارٹس ہیں وہ آپس میں سختی سے ملتے ہیں. اج سختی سے ملتے ہیں، اس لیے اس میں کیا ہے؟ سختی ہے، شدت ہے. دوسرا دیکھیں دال. دال جو حرف ہے اس میں بھی شدت ہے. کیسے؟ دال. اگر ہم آپ کو پتا ہے کہ مخرج چیک کرنا ہو تو حمزہ متحرک اور وہ جو جس حرف کے بارے میں چیک کرنا ہو اس کو ساکن کر لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. حمزہ زبر دال اد ٹھیک ٹھاک ایک ساؤنڈ آتی ہے سختی والی. فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ ہے اذا دعاہ دعاہ ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی میں ایک شدت ہے، پوٹینشیل ہے. آگے دیکھیں قاف. زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ساؤنڈ ہے. قاف ہیوی کرنے کے لیے آپ کو پوٹینشیل لگانا پڑتا ہے. اس کی ادائیگی میں کوئی سانس نہیں ہے. جس حرف میں جتنا کم سانس ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس حرف کی آواز میں سختی اور بلندی دونوں آ جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ تو قاف نو سانس، قا کوئی سانس نہیں ہے، دال کوئی سانس نہیں ہے، جی اس میں بھی سانس نہیں ہے. اس لیے ان حروف کے اندر سختی زیادہ ہے. آگے ہے با اس میں بھی کوئی سانس کا اخراج نہیں ہے. کاف اب کاف جو ہے آپ نے اس میں پڑھا تھا ہمس بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمس ہے نا، لیکن آپ نے یہ آنسر دیا تھا کہ کاف کے آخر پہ ہمس ہوتا ہے، سٹارٹ میں نہیں ہے. تو کاف شروع میں سخت ہے، آخر میں نرم ہے. ٹھیک ہے، شروع میں سختی ہے نا، اس لیے اس کا یہ شدت میں آتا ہے. اب یہ تا بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو شروع میں اس میں سختی ہے اور آخر میں مخرج میں تھوڑا سا سانس آ جانے کی وجہ سے نرمی آ جاتی ہے، ہمس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے سامنے شدت جو ہے، صفت شدت، اس کا مجموعہ آ چکا ہے. اجد، قتل، بکت. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ پیر، اس کی تمام باتیں کلیئر ہیں؟ کوئی کنفیوژن، کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی ابھی پوچھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیبی ہے، بیبی جب بولنا شروع کرتا ہے ماشاءاللہ سانس تو لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے. جب وہ اوں آ کی آوازیں جو ہیں اس کو نکالنے سے پہلے بھی وہ خاموش ہوتا ہے اور ایک رونے کی آواز ہوتی ہے، صرف رونے کی آواز ہوتی ہے. اور جب وہ بولنے کے مراحل میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہونٹ ہوتے ہیں، لپس، اندر زبان، دانت تو ہوتے ہی نہیں ہیں. زبان جب دانتوں سے لگے گی نہیں
اور اتنی ابھی انرجی نہیں ہوتی کہ زبان کا وسط یا جڑ وہ تالو سے لگا رہا ہو، یہ نہیں ہوتی انرجی، اتنی کمزور ہے نا انسان. تو جب وہ اتنی کیپیسٹی میں آتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو آپس میں ٹچ کرنا شروع کرتا ہے نا، تو دو جسمین کہتے ہیں دو جسموں کو. جب دو جسمین جو ہیں آپس میں ملتے ہیں تو وہیں سے وہ سانس آواز میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہونٹوں سے کبھی با کی آواز نکل رہی ہے، کبھی ماں کی آواز نکل رہی ہے. جب باہر کے پارٹس ملتے ہیں ہونٹوں کے تو وہ جب باہر کے پارٹس ملتے ہیں تو ماں نکلتا ہے، اور جب ہونٹوں کے انر پارٹس ملتے ہیں تو با نکلتا ہے. اور سب سے پہلے وہ ماما، بابا یہ ورڈز بولنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے انہی دو جسمین کو آپس میں کنیکٹڈ کرنا شروع کرتا ہے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ آگے مراحل میں جاتا ہے. تو بیسیکلی آواز جو ہے وہ آپ کی سانس سے ہی بنتی ہے، سانس کے بغیر نہیں ہے. اور اس کی ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو دی تھی کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جب آپ جاگنگ کرتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، تو آپ کا سانس جو ہے وہ زیادہ ایکزیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ بول نہیں پاتے. تو سانس کا تعلق آپ کی آواز سے. تو آج ہماری جو صفات کا سیکنڈ پیئر الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے، مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت اچھے سے یاد کریں گے بچوں. لیکن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ادائیگی پر بھرپور فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادائیگی پر بھرپور فوکس کرنا ہے. آپ یہ سمجھنے کہ ایک لڑکی نے کچن میں کچھ بنانا ہے اور اس کو ریسیپی کی بک مل گئی ہے، اور وہ ریسیپی کو رٹے لگا رہی ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنانے کی پریکٹس نہیں کر رہی. تو ریسیپی جتنی مرضی وہ دہراتی رہے اس کے کھانے میں ٹیسٹ نہیں آئے گا، اس کو کھانا بنانا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے آپ تھیوری کو خالی لگاتے رہے زور، لیکن جب تک آپ تلاوت پہ اس کی اپلیکیشن پہ زور نہیں لگائیں گے، اس کو نہیں پریکٹس کریں گے، تو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا. تھیوری کا فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تلاوت کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں جس کو آپ یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان میں جب آپ نے پڑھا ہیمی نش، اب دیکھیں شین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ تشدید ہوتی ہے. دو شین ہے، ایک تو شین کے اندر شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفت ہے شدت ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اس میں آپ دو شین پڑھیں گے. نشیطا آپ نے بہت نرمی سے پڑھا ہے، اس کو ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نشیطا نی سے الرجیم، دوبارہ سے پڑھیں، شاباش. ایاما معدودات، یہاں پہ جب آپ نے پڑھا معدودات تو تا کے اندر ہمس ہے نا، تو وہ ہمس جو ہے نا وہ آپ کا فیل ہونا چاہیے. معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، کہ او واولین ہے، اور واولین کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف. اس کو آپ نے او نہیں پڑھنا. او عین، اس کی ادائیگی بھی آپ نے اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ عین ٹھیک ہونا چاہیے. او علی سفر عین زیر عی، یہاں پہ بھی آواز زیر کی باریک اور عین کی ادائیگی فوکس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہ لفظ اخر جو ہے سب انڈر لائن کر لیں. اخر خواہ جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ ہیوی ہے، ہمس بھی ہے. را وہ بھی یہاں پہ ہیوی ہے، کیوں؟ اس کے اوپر زبر ہے. تو اخر، اخر
ٹھیک ہے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اس آیت میں دیکھیں 2 لفظ ہیں, سب اس کو انڈر لائن کر لیں. تا باریک, تو ہیوی, تا پو, تا پو. اس کی پریکٹس کریں سب لوگ. تا پو, ہیوی اینڈ لائٹ. شاباش. ہیوی اینڈ لائٹ دونوں ساتھ میں ہے, دونوں کی ادائیگی. یہ لفظ ذرا ٹرکی ہے. تا پو پڑھیں سب لوگ. ہاں جی, ہاں جی. اب دیکھیں کہ اس میں لفظ ہے آگے طوّ. طوّ اچھے سے ہونٹ گول کرنے ہیں. طوّ پڑھیں. نو نو, آپ کے اوپر والے دان نیچے والے ہونٹ پہ لگ رہے ہیں, ایسے نہیں. ہونٹ گول کریں. طوّ صحیح پاؤٹ بنائیں. طوّ. اب یہ پڑھا جائے گا تطوع. اور آگے ہے خا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کا خا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہیوی نہیں آتا, اس کو بھی انڈر لائن کریں. خوئی. خوئی پڑھیں گے آپ اس کو. خوئی. خیرن پڑھیں. نو, پیچھے سے جڑ اٹھائیں زبان کے اوپر. خیرن. اخفا باریک, را ہیوی, بٹ جب اخفا کی آواز آتی ہے تو باریک ہو جاتی ہے. یہ سمجھنی ہے سائنس آپ نے. خیرن. اخفا ابھی آپ کا ہیوی ہے, زبان کو نیچے رکھ کے ہونٹوں کو پھیلا کے اخفا باریک کریں اس کو. خی نہیں پڑھنا, خی نہیں ہے. خو. خیرن. آپ نے خو کی پریکٹس کرنی ہے, وہ آپ کا لائٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیوی نہیں آ رہا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب دیکھیں خوئی, اتنا پیارا یہ لفظ ہے خیر. اصل میں ہم اردو پنجابی میں خیر بولتے رہتے ہیں, کبھی بھی ہم نے خیر نہیں کہا. اللہ آپ کی خیر کرے, اور ہم کہتے ہیں خیر کرے. اب وہ خیر جو ہے وہ ہماری اپنی ایکسنٹ میں اتنی زیادہ کامن ہے کہ ہمیں عربی میں خیر کہتے ہوئے ادائیگی نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز جو اردو میں ہم بولتے ہیں بہت سارے تو ہمارے عربک میں ہیں, تو ہماری پنجابی اور اردو اتنی پک چکی ہے کہ ہمیں عربی میں وہ بہت مشکل تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. خَيْرٌ لَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ یہ آ کی آواز ہم نے نہیں نکالنی. آ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے آپ کے پنجابی اردو ایکسنٹ کے, عربک میں نہیں آتا. آپ سنتے ہوں گے پریکٹسز, میں اکثر بتایا بھی کرتی ہوں. اس کو آپ نے پڑھنا ہے فیہ القرآن. آن نہیں پڑھنا ہے اس کو, آن نہیں ہے, آن. تھوڑی سی آواز کو 90 اینگل سے ہٹا کے 180 اینگل پہ آپ آئیں, ٹھیک ہے. چلیے آپ اس چیز کو دوبارہ سنیے گا. میں اس کو آ نہیں پڑھنا, زیادہ منہ کھول کے نہیں پڑھنا, سیدھی آواز نہیں ہے, آواز تھوڑی سی ترچھی ہے. این, ایک ہوتا ہے آن, ایک ہوتا ہے این. یہ سیکنڈ والی آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے. الذي أنزل فيه القرآن
اچھا اب دیکھیے من الہدا ہدا والفرقان. ہدا نہیں پڑھنا ہے ہم نے, ہدا. تھوڑا سا آواز کو ترچھا کریں. ہدا. فمن شهد منكم الشهر فليصم. لفظ کو سب انڈر لائن کر لیں. یہ ہے فلیصم, اینڈ پہ سم, اینڈ پہ سینے پہ آواز جو ہے وہ جانی چاہیے. ادروائز اگر آپ پڑھیں گے سم تک رہیں گے تو پورا لفظ ادا ہی نہیں ہو پائے گا. فلیصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جی اس لفظ کو ذرا انڈر لائن کر لیں. ولا يريد بكم العسر. سین کو اچھے سے سانس, ہاں جی عسر نہیں پڑھنا ہم نے اس کو, عسر. سین کو پریس کریں, سانس ادا کریں. عسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. بس اچھا یہ دیکھ لیں کہ عد عین. ولتكملوا العدة عدة, اس کو ذرا ادا کریں. شاباش. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم. صدق الله العظيم. چلیے جی آج ہمارا لیسن جو ہے 184 سے آنورڈ ہے 185 تک انشاءاللہ. تو اچھے سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے, سبق کو اچھے سے دہرانا ہے. خود بیٹھیں قرآن پاک میں غور و فکر کریں. اور اب آپ کو ماشاءاللہ 4 صفات کا اور 2 پیئرز پتہ چل چکا ہے. خود دیکھیں, شین ہے, ہا ہے, را ہے, میم ہے, واد ہے. ایک ایک حرف کے اندر آپ چیک کریں, کیونکہ یہ اسائنمنٹ آپ کو ملنی ہے لاسٹ میں. تو میں ابھی آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک ایک حرف کو خود چیک کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگر میں آپ سے لیسن کل سنوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سنائیں گے جب آپ خود ایسا غور و فکر کر کے آئیں گے. ایک ایک حرف کو چیک کریں. ہمز کس میں ہے, جہر کس میں ہے, رخوت کس میں ہے, شدت کس میں ہے. اب ماشاءاللہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. اگر آپ کا غور و فکر تھوڑا ایڈ ہو جائے یہ چیزیں کبھی نہیں بھولیں گی آپ کو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور محنت کیجئے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانی کریں گے. جیسا کہ آج بھی ہم نے پڑھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں آسانی کروں. اللہ کی چاہت ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ آسانی کریں. اللہ کبھی بھی کسی بندے کے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. تنگ انسان خود اپنے آپ کو کرتا ہے اپنے اعمال سے, اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ تنگی نہیں چاہتے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ تنگی والا معاملہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کریں اور ہم دوسروں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنے والے بنیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.